مولانا مودودی رحمہ اللہ ایک عبقری شخصیت رکھتے تھے. 1903 میں پیدا ہوئے, 1979 میں انتقال کیا, 76 سال عمر پائی. مولانا مودودی کے کارنامے بہت ہیں. اس امت نے بہت سارے صلحاء پیدا کیے, بہت سارے مجددین پیدا کیے, بہت سارے داعی اور مبلغ پیدا کیے, جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, امام غزالی, عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ, ابن حجر عسقلانی جیسے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. اسی صف میں بلا خوف تردید مولانا سید ابی الاعلیٰ مودودی کا نام بھی لیا جا سکتا ہے. 20ویں صدی کی یہ عظیم الشان شخصیت جس نے کئی محاذوں پر اسلام کی جنگ لڑی, دین کا ایک جامع تصور پیش کیا, کمیونزم کے خلاف جنگ کی, کیپٹلزم کے خلاف جنگ کی, وطنیت اور نیشنلزم کے خلاف جنگ کی, مغربی تہذیب کے خلاف جنگ کی, قادیانیت کے خلاف جہاد کیا, منکرین حدیث اور پرویزیت کے خلاف لکھا, پھر ایک عظیم الشان تحریک برپا کی, تقلید جامد سے لوگوں کو خبردار کیا اور اجتہاد کا راستہ دکھایا. مولانا مودودی کی فکر میں مرعوبیت نہیں پائی جاتی کسی دوسرے نظریے سے. وہ اسلام کا بھرپور دفاع کرتے ہیں اور بڑی شد و مت سے معذرت آنا رویے کے بغیر اسلام کی سچی تصویر پیش کرتے ہیں. تفہیم القرآن, تنقیحات, تفہیمات کی 3 جلدیں, رسائل و مسائل, تجدید و احیاء الدین, مسئلہ ضبط ولادت, اس طرح بے شمار کتابیں ایسی ہیں جو اپنے موضوع پر منفرد ہیں, اور جو کچھ مولانا نے لکھا اچھا لکھا, خوب لکھا اور بہت خوب لکھا. وہ متکلم بھی ہیں. وہ جب بحث کرتے ہیں تو اپنے مخالف کے دلائل کو من و ان نقل کر کے اس کی مثبت باتوں کو ڈھونڈتے ہیں, پھر اس کی غلط باتوں کی تردید کرتے ہیں, اور اسلام کا صاف اور شفاف چہرہ گرد اور غبار سے ہٹا کر روشن انداز میں پیش کرتے ہیں. تو ان کے ہاں تجدد نہیں پایا جاتا, تشدید پائی جاتی ہے. کسی دین کے بنیادی مسئلے پر انہوں نے دوسرے فلسفوں سے مرعوبیت کا مظاہرہ نہیں کیا. سود پر ان کی کتاب ایک لازوال کتاب ہے. پردہ اور تنقیحات اور سود, یہ 3 کتابیں ایسی ہیں جو مغربی فلسفے کی کھل کر واضح انداز میں تردید کرتی ہیں. اس قسم کی تحریروں نے امت مسلمہ کے مغرب زدہ نوجوانوں کو مغرب کی مرعوبیت سے بچایا اور اسلام کا صاف اور شفاف چہرہ دکھایا. تو یہ ایک بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے. اور ظاہر ہے کہ جو فکر مولانا مودودی نے پیش کی اور دین کا ایک جامع تصور پیش کیا کہ دین صرف عبادات اور عقائد کا مجموعہ نہیں ہے, بلکہ دین معاشرتی تعلیمات, معاملات, لین دین, نکاح و طلاق, کاروبار, سود, رہن اور اس طرح کی بے شمار شعبوں پر مشتمل ہے. اور دین میں سیاست بھی ہے, حکمرانی کے آداب, جنگ اور صلح کے آداب بھی اسلام نے سکھائیں, اور قرآن سنت کی ان تعلیمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دین کو ایک پورے نظام کی حیثیت سے پیش کرنا مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کا کارنامہ ہے.
ان کی کتاب 4 بنیادی اصطلاحات کے بارے میں شیخ القرآن اور شیخ الحدیث مولانا گوہر رحمان صاحب نے اپنی مشہور کتاب علوم القرآن میں یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب تفہیم القرآن کا دیباچہ ہے، بلکہ تفہیم القرآن سے پہلے اس کی پہلی جلد میں اس کو شامل کرنا چاہیے، اور تفہیم القرآن کو پڑھنے سے پہلے اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مولانا اردو زبان کے ایک مایہ ناز ادیب تھے، اور ان کی زبان دلی کی ٹکسالی اردو ہے، رواں اور شفاف زبان ہے، سادہ آسان استدلالی انداز میں اپنی بات کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں مولا مودودی کی وہ واحد کتاب ہے جو تشریح کی محتاج ہے، اور عام لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا مشکل ہے۔ علماء کرام جو عربی زبان کو سمجھتے ہیں، عربی محاورے کو سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کے سیاق و سباق کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ اس کے صحیح قدردان ہو سکتے ہیں۔ لیکن عام لوگوں کے لیے اس کتاب کو ہضم کرنا شاید ایک مشکل کام ہے۔ بہرحال میری یہ کوشش ہوگی کہ ان 4 اصطلاحات کو لغت کی روشنی میں، جیسا کہ مولانا نے واضح کیا ہے، 1-2 مثالوں کے ذریعے سے سمجھاؤں، تاکہ مولانا کی فکر ہمارے تعلیمی یافتہ طبقے میں بھی عام ہو جائے، اور قرآن مجید کی تفہیم کے دروازے کھل جائیں۔ قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں الہ، رب، عبادت اور دین، یہ مولانا سید ابو الاعلیٰ المودودی کی معرکہ آرا کتاب ہے۔